الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ اما بعد، تلاوت کردہ آیت کریمہ میں رب جل شانہ نے فرمایا اللہ کی ہستی تو وہی ہے جو زندگی اور موت کو پیدا فرمانے والی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بھلا وہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، زندگی ایک امتحان ہے۔ گھر کی چار دیواری میں اخلاق، بازار کے تول و ترازو میں امانت داری اور دیانت، اور موبائل کی چمکتی اسکرین پر جو نظر و خبر ہے اس کے اندر حیا و تحقیق۔ عزیز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایمان کے 3 محاذ، گھر، بازار اور موبائل۔ انسانی زندگی کا اکثر حصہ انہی اعمال میں گزرتا ہے۔ وہ گھر ہوتا ہے یا روزگار کی تلاش میں باہر ہوتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں موبائل زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکا ہے، ہر وقت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایمان ان سے کس طرح لڑتا ہے، محاذ ایمان پر یا ایمان کے ہتھیار کے ساتھ ہم نے ان کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، اپنے روزگار اور اپنی تجارت کو کس طرح عبادت بنانا ہے، اور کس طرح اپنی موبائل کی اسکرین کو تقویٰ و ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اگر یہ کلیہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو گھر جنت کی خوشبو بن جائے۔ گھر جس طرح سکون سے مراد گھر کا سکون سب سے بڑی راحت ہے، تو یہ وہ بن جائے گا جہاں ترازو ہماری سچائی کی علامت بن جائے گا، گواہی بن جائے گا، اور انسان کا دن کا تجارت میں مصروف رہنا اس کے کردار کی اعلیٰ ترین گواہ بن جائے گی۔ اسکرین، موبائل کا استعمال وہ اس کے حیا کی دلیل بن جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، اس محاذ پہ آج ہم یہ بات کریں گے گھر کے اندر ہمارا رویہ کیسے ہو، تجارت میں ہمارا رویہ کیسے ہو۔ بھائی آپ بندے کا وقت سونے میں اور گھر میں گزرتا ہے نا، یا پھر سارا دن وہ نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا پھر یہ موبائل جو ہے آج کل کا جو جزو لن ينفک ہو گیا ہے، تو بس وہ جو ہے لازمی جز وہ بن گیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اگر ہم کریں گے تو گھر جنت ہو جائے گا، اور جو تجارت ہے وہ عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ آخر یہ ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ عملی طور پر کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے، جس طاقت کی ضرورت ہے، آپ نے مکان بنانا ہے نا تو آپ کو مٹیریل چاہیے یا پیسے چاہیے۔ ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان ہوگا تو سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ ایمان کی طاقت اگر نہیں ہوگی تو ٹکے کا کام بھی نہیں ہوگا، وجود کے اندر سے گناہ نکلیں گے۔ تو عزیز سامعین کرام، ان اعمال پہ چلانے والی اصل طاقت کیا ہے؟ عبادات کرانے والی اصل طاقت ایمان ہے۔ اور جب تک وہ نہ ہو، ایمان ہو تو زبان سچائی کی علم بردار ہے، اور اسی طرح آنکھ حیا کی اور رزق حلال کی علامت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا حاصل؟ عزیز سامعین کرام، ایک قانون ہے کہ کوئی چیز جب ٹکراتی ہے تو اس کی مضبوطی کا اس وقت احساس ہوتا ہے۔ ایمان جب ٹکراتا ہے خواہش سے، ایمان ٹکراتا ہے لالچ سے، ایمان ٹکراتا ہے جب بے حیائی سے، تو پھر جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں یا ٹکراتے ہیں تو جیتتا کون ہے؟ ایمان لالچ کے مقابلے میں جب لالچ جیت جائے، ایمان ہار جائے،
ایمان کا حیا سے مقابلہ ہو تو جو ہے بے حیائی سے مقابلہ ہو تو کیا ہے ایمان کے ہار جائے اور بے حیائی جیت جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کیا ہے کمزور ہے. تو ایمان کا آج کے اس دور میں لوگوں کو ایمانیات کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ ہم ہیں نسلی مسلمان، پیدا ہوئے پتہ نہیں ہے بس جی کون ہے میں مسلمان، اسلام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، دین کیا ہے کوئی پتہ نہیں، عقیدہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں. تو اسی لیے جو ہے نا بھائی ہم افرادی طور پر تو بے شمار ہیں لیکن روح ایمانی کے لحاظ سے خالی ہیں. تو تھوڑی سی بات ہم پہلے کرتے ہیں ایمان کے حوالے سے تاکہ بھائی ہمیں ایمان کا بھی پتہ چل جائے. تو سب سے بڑی اس کائنات کی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو قرآن مجید نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ آپ یہ دیکھ لیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا تھا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل فعل امر ہے، آپ کو اتھارٹی دی گئی، آپ کو یہ جو ہے امیڈیسی کی گئی. فرمایا کہ آپ کے پاس اختیار ہم نے دیا ہے اور آپ اس کو فوراً لوگوں تک پہنچائیں. کیا بتائیں؟ فرمایا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، یا اہل مکہ بھی نہیں، یا معاشر القریش بھی نہیں، کیا ہے یا ایھا الناس، ہول کمیونٹی، پوری انسانیت کو کہا گیا اے انسان، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ میرا دین ہے کیا، جو میرا دین ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو سن لو. کیا سن لو؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. فرمایا کہ اب یہ جملہ ہی نافی ہے. فرمایا کہ آپ ان کو یہ بتلا دیجئے جن لوگوں کی، جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی ہرگز عبادت نہیں کرتا، میں کسی کی بندگی نہیں کرتا، چاہے وہ لات عزا منات ہوں، وہ حبل ہو، تو دوسرے بڑے بڑے اصنام ہوں، جتنے مے خانے ہیں، جتنے بت ہیں، فرضی خدا ہیں، میرے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتا ہوں. کون؟ الذی یتوفاکم. اللہ تعالیٰ کا تعارف یہاں یہ کرایا، وہ ہستی جو تمہیں موت بانٹتی ہے. انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ زندگی. وہ زندگی کے لیے دولت دے دیتا ہے، جان بچانے کے لیے ہر وہ کام کر گزرتا ہے. فرمایا تمہارا قیمتی ترین اثاثہ زندگی بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو تمہاری سانسوں کا مالک ہے، وہ اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہاری سانسوں کا مالک ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کیا کہ ان اکون من المؤمنین، میں کس میں شامل ہو جاؤں؟ مومنین میں شامل ہو جاؤں. تو عزیز سامعین کرام، یہ کیا ہے؟ ایمان ایک ایسی طاقت ہے. حدیث میں فرمایا گیا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ. فرمایا کہ یہ ذرا آپ دماغ میں بات رکھو، یہ جو تمہارا دل ہے نا، دل کے اندر جو اعتقاد ہے، دل کا اعتقاد، اور وقول باللسان، اور زبان سے بولا جانے والا کلام، وہ تمہارا زبان کا اقرار، وعمل بالارکان، اور اعضاء کے جو ہیں وہ اعمال. فرمایا کہ یہ کیا ایمان ایسی چیز ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ اطاعت کریں گے تو پھر یہ ایمان بڑھے گا. اگر آپ گناہ کریں گے تو ایمان کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنے ایمان کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ دلوں کے اندر جو اعتقاد کو بڑھانا چاہتے ہیں، زبان کی پاکیزگی چاہتے ہیں، عمل کا حسن چاہتے ہیں، تو فرمایا کیا کرو تم؟ وہ اللہ کے اطاعت میں لگ جاؤ. اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندگی خدا سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اگر تم نے معصیت کی راہ اپنائی تو ایمان خارج ہوتا جائے گا، وہ دل کے اندر اعتقاد بھی نکلتا جائے گا، وہ زبان کی جو پاکی ہے وہ بھی مجروح ہوتی جائے گی، اور اعمال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پھر کیا معاملہ ہوگا. پھر جب خلوت اور جلوت دونوں جو ہے، اگر ایمان کی طاقت ہوگی تو خلوت بھی اچھی ہوگی، جلوت بھی اچھی ہوگی. اگر ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر جو ہے جلوت میں تو لوگوں کے سامنے تو ماشاء اللہ جی وہ تو بڑے مسجد کی کڑی ہے، تو خلوت اور
जलवत। अब वो जो है ना भाई, ये जो खलवत में और होगा और जलवत में और होगा। जब खलवत और जलवत में क्या है, हाँ वो पता नहीं शेर है कि खिलाफ शराब, वैसे तो शेख जी खिलाफ शराब कभी थूकते नहीं, ये और बात है कि कभी चूकते नहीं। हजरत साहब लोगों के सामने तो खिलाफ शरा कभी थूकते नहीं, लेकिन तन्हाई में कभी वो चूकते भी नहीं, ये और बात है कि कभी चूकते भी नहीं। तो खलवत और जलवत एक जैसी होनी चाहिए, और जिसकी खलवत और जलवत में फर्क है तो उसकी फिर आप वो देख रहे तो उसका नतीजा क्या होगा। जब ईमान और लालच टकराए तो कौन जीतेगा? ईमान की ताकत होगी तो ईमान जीत जाएगा, लालच की ताकत होगी तो लालच जीत जाएगा। नफ्स और ईमान टकराएगा, जिसकी ताकत होगी वो जीत जाएगा। जब खौफ और तवक्कुल का मुकाबला होगा तो बेईमान का खौफ जीत जाएगा, तवक्कुल अल्लाह पे ईमान क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अजीज सामीन किराम, इसी तरह गुस्सा और हिल्म जब टकराएंगे तो बाज ईमान की मजबूती होगी तो हिल्म जीत जाएगा, कमजोरी होगी तो गुस्सा जीत जाएगा। तो अजीज सामीन किराम, ये सारी बातें जो ईमान को मजबूत करने वाली हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दीन के बारे में तुम्हें शक है तो सुन लो, इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, अगर तो मेरे दीन के बारे में शक है, फला अबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं उन तमाम असनाम और हस्तियों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह ताला के सिवा इबादत करते हो, वलाकिन अअबुदुल्लाह, लेकिन मैं किसकी इबादत करता हूँ? अल्लाह जल्ल शानहू की, अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, जिसने के कब्ज़ो कुदरत में तुम्हारी सांसें हैं। तो ये सामीन इकराम को ये एक जगह नहीं, आपसे बार बार कहलाया गया, आप अपने मिशन मकसद हयात को बयान कीजिए। फरमाया कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप इनको बतला दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, गोया जुमला तमाम इबादत, मेरा जीना और मरना किसके लिए है? लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जल्ल शानहू के लिए है। इसी तरह फरमाया कि आप ये भी बतला दीजिए, कुल, ये भी फ़िल अम्र है, हुक्म है, इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादत करनी है वो खालिस होकर करनी है, खालिस उस जात की इबादत करते हुए उस दीन के ऊपर चलना है। अगर ईमान की ताकत न हुई तो अल्लाह ताला ने आसान लफ्जों में ये बात फरमाई, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये जमाना शायद है, गवाह है कि सारे इंसान खसारे में, गोया सारी इंसानियत खसारे में है, लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो साहिब ईमान हुए, आमाल ईमान की दौलत से मालामाल और अमल की पुख्तगी पे खड़े हुए, तो फरमाया कि ये लोग कामयाब हैं। अजीज सामीन किराम, अब ईमान की ताकत हो और नीयत सही हो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत भी सही हो। फरमाया कि ये याद रखें कि अब आप बैठे हैं, मतलब एक आदमी आया, उसे ये पता नहीं आया क्या करने, माज बस जी सवाब होगा बस, या इस नियत से आया कि नहीं मैं बदलूं, मैं खुद को बदलूं और मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूं, उसकी तौफीक से, उसकी नुसरत से, उसकी मदद से मैं बदलना चाहता हूं, मैं वो अमल की सूरत बनना चाहता हूं जिसका नक्शा खुद कुरान ने पेश किया। तो भाई हर आदमी अमल के लिए, बदलने के लिए उम्मीद के साथ बैठे कि मैंने क्या करना है, बदलना है। ये कोई जबान का चस्का नहीं उठाना, भाई सर जबान के चस्का पे बात सुन, वाह ठीक है, नहीं, ये जब तक अमल में अंदर अमल के पैराए में इन बातों को न डाला गया, इनका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने किस लिए सुनना है? बदलने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और अगर हम अपने जात के साथ मुखलिस हैं तो इक़दाम करेंगे, अगर हम मुनाफिक अपने ही साथ, फिर तो बस वो रात गई और बात गई वाली बात है, उसको कोई नफा नहीं होना। तो जी सामीन किराम, अब पहला जो ईमान का महाज है वो घर है, जहां इंसान अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त गुजारता है। इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नार, आप तो क्या हुक्म दिया? ऐ साहिब ईमान लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नार, खुद भी बचो और अपने अहलो अयार को भी बचाओ। किस चीज से? आग से।
ابھی دنیاوی طور پر اگر گھر کو آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، سامان بعد میں نکالے گا، پہلے اپنے بال بچوں کو نکالے گا، کیونکہ زندگی کا نقصان، زندگی کا ضیاع سب سے بڑا نقصان تو پہلے زندگی ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ زندگی تو فرمایا کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو ہم نے اپنے ذات کے ساتھ بھی مخلص ہونا ہے اور اپنے آل خانہ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مخلص ہونا ہے۔ وہ صرف ہماری جائیدادوں کے وارث نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ ہمارے ایمان کے وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مختلف انبیاء نے جو اپنے وارث مانگے، جناب زکریا علیہ السلام نے جو وارث مانگا، کوئی جائیداد کا وارث مانگا تھا؟ نہیں، وہ اپنے ایمان کا وارث مانگا تھا۔ تو بھائی یہ آج کل کے اولادیں تو ہیں، باپ کی جائیداد سے تو حصہ لیتی ہیں، وارث بنتی ہیں، لیکن باپ کے کردار، باپ کے ایمان کے وارث وہ کہتے ہیں باہر میں جا بھائی، یہ کیا؟ وہ پیسے آنے چاہیے، وہ پھر بھائی سے لے گا، کوئی اپنی بہنوں کا حصہ کھا جائے گا، کوئی کیا کرے گا، لیکن کیا ہے؟ وہ وراثت کو اس طرح رکھے گا، لیکن جب آئے کردار اور اچھائی کی بات، پھر کہتے ہیں بس چھٹی سمجھو۔ انہیں کے بارے میں فرمایا کہ بعد میں وہ جو ہے نا وہ خلف آئے اور اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اس شہوات کی اتباع کرنے لگا۔ عزیز سامعین کرام، ہم نے خود بھی بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی کیا ہے؟ بچانا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علموا انفسکم واہلیکم خیر واہلیکم الخیر، فرمایا کہ خود بھی سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، کیا؟ وَأَهْلِكُمُ الْخَيْرَ، آپ اپنے گھر والوں کو بھلائی سکھاؤ، اور اس کے بعد وَأَدِّبُوهُمْ، اور انہیں ادب سکھاؤ۔ یعنی دو باتیں، آپ بھی سیکھو اور گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ کیا چیز؟ خیر خواہی، خیر بھلائی نیکی، ان کی تربیت ایسی کرو اور ان کے اندر ادب تہذیب، یہ چیزیں ان کے اندر آپ ڈالو۔ تو فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوگا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو آپ اپنے گھر والوں کو کس چیز کو حکم کرنا ہے؟ نماز کا کہتے رہیں۔ اس سے پہلے ہے کہ آپ خود پڑھنی شروع کریں۔ جو خود نہیں پڑھتا وہ دوسروں کو کہے گا نہیں، پہلے وہ مورل نمونہ بن کے دکھائے، پہلے وہ خود کرے۔ اس لیے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے خود بچو۔ وہ ایک آدمی خود نہیں پڑھتا، بچوں کو کہے گا، اگر کہے بھی سے اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو پہلے نماز خود پڑھنی ہے، پھر کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ چاند دن گزر گئے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹک گئی ہے، تو آپ گھر والوں کو بھی کہیں، آپ بات تدریج شروع کر دیں، اس کا پھر آپ نتیجہ دیکھیں۔ تو عزیز سامعین کرام، دیکھیں بچوں کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کو ایمان کی دولت سے معلومات کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کا کردار بلند کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر سمجھیں وہ آپ کے پاس جو امانت تھی اولاد کی، وہ ضائع ہو گئی۔ وہ آپ کی دولت کے وارث تو بنیں گے، لیکن اسلام کے وارث، آپ کے ایمانی وراثت کے مالک نہیں بنیں گے۔ عزیز سامعین کرام، اس بات کو بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گھر والوں کو کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اب جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر جو ہے اس کا ایندھن ہے، تو آپ دیکھ لیں وہ کتنی خطرناک ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس حوالے سے غور کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا گھر کی روح جو ہے نا وہ والدین ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اس کی ذات کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرنا، نہ کرو کسی کی عبادت و بندگی، اور کن کے ساتھ کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ والدین سچے ہوتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ والدین ٹھیک ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے اور بے شمار ہو بھی جاتا ہے والدین غلط ہے، لیکن اولاد کو کیا ہے؟ آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان، ایسے افعال میں ان کی اتباع نہیں کرنی جہاں آپ کا ایمان بہہ جائے، جہاں آپ کا کردار خراب ہو جائے، ایسی نہیں دنیاوی ہے، بس مال ہے، وہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن والدین کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کا معاملہ،
کریں، اور جن کے والدین نہیں وہ کیا کریں؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ بھی ان کا حق ہے، اگر فوت ہو جائیں تو پھر کیا کرے؟ ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے، اور نماز میں چونکہ یہ ہر وقت پڑھی جاتی ہے، نماز بھی پڑھتا رہے خشوع خضوع کے ساتھ، تو گویا والدین کی یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ادا ہوتا جائے گا۔ تو یہاں گھریلو آداب کے بارے میں بھی بتایا کہ جہاں آپ نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، جہاں آپ نے کیا ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں جتنے بھی حکم تھے وہ سارے کیا ہیں؟ ایمان والوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں پہ بھی وہی ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ تو فرمایا اے صاحب ایمان لوگو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت اور سلام کے داخل نہ ہوں۔ آزاد زندگی معاشرت بھی سکھائی کہ آپ کا جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے۔ اگر ایک گھر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا آپ کے اولاد ہے، بھائی ہیں، تو ان کے بھی کمرے میں دستک دے کر جائیں، نوک کر کے جائیں، اور تاکہ کوئی ان کی پرائیویسی میں خلل نہ ہو۔ جہاں بھی داخل ہوں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں۔ یا السلام علیکم کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت کیا ہے؟ اب اس کو امان ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہمارے ہاں سلام بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بغل میں جو ہے نا وہ چھرا بھی رکھتے ہیں۔ جس کو سلام کر دو اس کی جان، مال اور عزت محفوظ ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ جب فرشتے موت کے آئیں گے اور اس مومنین کے پاس، وہ بھی کہتے ہیں یقولون سلام علیکم۔ اب وہ جو سلام کہیں گے اس کے بعد ہر طرح کی سختی، ہر طرح کی وہ تیز زبانی بند ہو جائے گی، وہ بولے اللہ کے مہمان کو لینے آئے۔ عزیز سامعین کرام، تو بھائی گھروں میں داخل ہوں اجازت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ سلام ہمارے ہاں ایک بڑا طریقہ ہے۔ آپ کسی کو بھی فون کریں گے نا السلام علیکم، تو گھر کریں گے ہاں جی۔ آپ جس کو بھی دیکھیں یہی کام ہے، وہ باپ بیٹے کو کر رہا ہے، کسی کو کر رہا ہے، سب کو سلام کی عادت ڈلیں۔ بلکہ اگر آپ ہیں تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، بھائی آپ تم نے جب بھی کال کرنی ہے، جب میں بھی کروں تم نے پہلے سلام کرنا۔ تو پہلے کیا ہے بھائی، زیادہ حقدار کون ہے سلامتی کے؟ گھر والے ہیں نا۔ تو گھر والے کو مور مرو تو بہن السلام علیکم نہیں، بلکہ کیا ہے اگر وہ 100 دفعہ بھی کال کرے تو پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہیلو نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ بس آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ان کو سمجھائیں، اور جب وہ نہ کریں ان کو کہ ہاں بھائی دوبارہ کرو، سلام کرو، خود بھی کریں۔ اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، ایک دن شرم آئے گی، 2 دن آئے گی، 3 دن اور چھٹی، بال تو بڑھ رہی نا عادت۔ تو اس لیے اپنے اہل ویال کے ساتھ بھی کیا کریں؟ سلام، کیونکہ یہ سلام دعا بھی ہے، یہ سلام برکت بھی ہے، یہ شعار ہے اسلام۔ ہم نے یہ نہیں کہنا ہیلو، ہم نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ اسلام نے معاشرت ہمیں بتائی ہے۔ اب ایک اسی طرح زبان اور اخلاق، ظاہر بولنا بھی ہے، اخلاق ایک ایسا جو ہے نا انسان کے پاس ہتھیار ہے جو دشمنوں کے بھی دل جیت لیتا ہے۔ بد اخلاقی ایسی گندگی ہے جو اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، زبان و اخلاق کے اصول کس طرح ہیں؟ فرمایا گھر کے اندر ایک بات کرنا، اور بات اتنی آسان ہے، چھوٹی ہے، عام ہے، اور عمل میں اتنی بہترین ہے کہ بس اگر بندہ عمل کر لے، لیکن اس کے جو شجر ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ ترین لوگوں کو حکم دیا۔ جہاں وہاں تھا نا لا تک یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم، وہاں اس سے پہلے تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے صاحب ایمان لوگوں، یہ یاد رکھیں نقطہ، اس کائنات عرضی میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اگر محبوب ہے تو یہی لوگ ہیں، یہی صاحبین ایمان لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ہے کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے کس چیز کا حکم ہوا ہے کہ میں کس میں شامل ہو جاؤں؟ مومنین میں۔ پیغمبر بھی مومنین کی جماعت کا سپہ سالار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے؟ اتقوا اللہ،
आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये कल्ब की कैफियत है। ये क्या है? कल्ब की बातनी कैफियत है। वक़ूलू कौलन सदीदा, ये अब ज़हर की कैफियत है। फरमाया कूलू कौलन सदीदा, तो आपने क्या करना है? बात करनी है, सीधी बात करें। बात क्या करें? सीधी। ऐसी बात जिसमें तंज न हो, नफरत न हो, झूठ न हो, मिलावट न हो, ऐसी बात जो सीधी बात हो। फरमाया कि अगर तुम बगैर मुनाफिकत के, खुलूस से लबरेज, अखलास से सजी हुई बात करोगे तो वो है कौल सदीद, सीधी बात। अब सीधी बात अपने घर वालों से कहनी है, जिसमें न नफरत है, न तंज है, न बद अखलाकी है, न जबान की सख्ती है। सीधी बात है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, बल्कि वो ऐसी बात है कि जिसके अंदर खबर है, वादा है, गवाही है, मशवरा है, तबलीग है। ये सारे कौल सदीद हैं। ये क्या है? कौल सदीद। अब सीधी बात आपने कही जिसमें खुलूस भी था, जिसमें अखलाक भी था, जिसमें आपकी मोहब्बत भी थी। तो फरमाया हम क्या करेंगे? युस्लिह लकुम आमालकुम, ये जो तुम अपने जिंदगी में चल रहे हो ना, हम तुम्हारे आमाल को खुद संवार देंगे। हम तुम्हारी ऐसी मदद करेंगे, ऐसी तौफीक देंगे, ऐसी आसानियां पैदा करेंगे कि तुम्हारे आमाल निखरते जाएंगे, तुम्हारा किरदार बनता जाएगा। हम तुम्हारे ईमान के बाद आमाल की क्या करेंगे? इस्लाह करेंगे। सीधी बात कही घर वालों से, सीधी बात कही दोस्तों से, सीधी बात कही रिश्तेदारों से। बात में कहने में कितनी दौलत लग जाती है, कोई भी नहीं। लेकिन फरमाया नतीजा क्या है? आप देखें, फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, बंदे को पता ही नहीं है सारे गुनाह झड़ रहे हैं। फरमाया कि हम इसके बदले में तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। किसके बदले में? कौल सदीद, कौल सदीद। अब हमने क्या करना है? बातिन में तकवा, ज़ाहिर में कौल सदीद। और अल्लाह ने इनाम भी दो रखे, एक आमाल की इस्लाह और दूसरा क्या? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया तुम्हारे क्या करेंगे? हम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। कितना खुशकिस्मत इंसान है कि जिसके गुनाह उसने माफी भी नहीं मांगी, उसके वैसे ही गुनाह माफ हो गए। और ये इस्लाम का एक उसूल है, इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यात। और इसी तरह सदक़ात के बारे में पिछले से पिछले जुमे बात हुई, तो भाई युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, सदकात में ऐसी ताकत है। फरमाया कि हम तुम्हारे गुनाह तुमसे खींच लेंगे, खत्म कर देंगे, दूर कर देंगे, तुम्हारा वजूद जो है गुनाहों से बरी हो जाएगा। अज़ीज़ सामीन किराम, सीधी बात ये बड़ी बात है। तो घर वालों से क्या करें, माशरत में क्या करें? बात वक़ूलू कौलन सदीदा, नरम, खुलूस, मोहब्बत और सीधी बात कहें। इसी का कितना बड़ा अजर बताया। तो अज़ीज़ सामीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया कि मुसलमान कौन है? यहाँ तो शक्ल और ढेर सारी चीजें हैं। फरमाया नहीं, मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान क्या है? उसकी जुबान से और उसके हाथ से महफूज है। अगर आपकी जुबान के शर से और या हाथों के हमलों से लोग महफूज हैं, आप बेहतरीन मुसलमान हैं। लेकिन जबान के तीर अगर दिलों को जख्मी कर रहे हैं और जिसका जो है माल पे हाथ पड़ता है कज़ा का हाथ बन जाता है, वो ऐसा शख्स नहीं। अज़ीज़ सामीन किराम, ये आप देख लें किस तरह जो है हम मामलात में करेंगे। अज़ीज़ सामीन किराम, इसी तरह फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त वत्तबि'स सय्यअतल हसना तमहुहा व ख़ालिक़िन नासी बिख़ुल्क़िन हसन। फरमाया जहाँ कहीं भी हो अल्लाह जल्ल शानहू से डरते रहो। जहाँ पे भी हो किससे डरो? अल्लाह की हस्ती से डरो और बुराई के बाद नेकी करो, और वो उसे ऐसे मिटा देगी कि बस वो उसको निशान भी नहीं रहेगा। और लोगों के साथ उम्दा अखलाक से आपने बात करनी है। अज़ीज़ सामीन किराम, हमने अमली तौर पर जो है खुद को बदलने की कोशिश करनी है। तो भाई अगर न किया तो फिर यहाँ बैठने का, यहाँ आने का और इस्लाम के साथ निस्बत बनाने का क्या फायदा? तो बंदे के पास पासपोर्ट हो, वीजा हो, और वो जो है फिर भी जो है एक ऐसी जगह पे रहता रहे जहाँ रहने का तौक़ी नहीं बनता। अज़ीज़ सामीन किराम, ये इस्लाम और ये हमारे पास ऐसा मौका है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को गुलजार कर सकते हैं। अब कुछ हमने चीज़ें बुनियादी लिखी हैं कि घर के अंदर आप किस तरह से तब्दीली लाएं। तो उसके अंदर है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 10 मिनट एक सफ़ा भी हो, 2 सफ़े कुरान मजीद के पढ़ें और साथ घर वालों को अंगेज करें। पहले खुद पढ़ें, फिर घर वालों को भी साथ, बच्चों को बिठा लें। तो गलती करें कुछ ना कहें,
یہ انہیں پھر ڈانٹے اور ڈر سے پڑے نا، بلکہ آپ کہیں وہی، بلکہ ان کو کہیں یہی صفحہ نکالو میں پڑھتا ہوں تم سنو، تاکہ اگر ان کو نہیں بھی آتا وہ روانی سے پڑھ لیں۔ تو 10 منٹ کا ایک جو ہے ان کے ساتھ اجتماعی عمل کریں، تو پہلے خود روٹین بنائیں، پھر اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کے 10 منٹ کوئی زیادہ وقت تو نہیں ہے تو آپ بٹھا لیں۔ چلو کوئی اگر خاتون مصروف بھی ہے جس طرح مصروف ہوتی ہے تو باقیوں کو بٹھا لیں، تو ان سے پیار محبت سے، تو یہ کیا ہوگا، ایک تو آپ کا آپس کے اندر تعلق بنے گا، دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر جو اجتماعی عبادت ہے اور جس کا بنیاد خلوص پر ہو وہ لازمی برکت لاتی ہے، وہ خیر ہی خیر لاتی ہے۔ اسی طرح والدین، بیوی، بچوں تمام کے ساتھ رویہ ایسا کہ جہاں مثال اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، جہاں ہم ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنا تو ہمارا شعار ہے نا، تو وہاں تعریف بھی کریں۔ کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے شاباش ہے، تعریف کریں، کھانا اچھا پکا ہے کھانے کی تعریف کریں، کوئی اچھا کام ہوا ہے تو جہاں جو آدمی تعریف نہیں کرتا پھر ڈانٹنے کا بھی اختیار اس کو نہیں ہے، تو تعریف بھی کریں، جہاں سمجھانا ہے وہاں سمجھائیں، لیکن سمجھانے میں طنز اور نفرت کی بجائے خلوص اور محبت سے سمجھائیں، اس میں بھی کوئی بھی تبدیلی آ جائے۔ تو اس کے لیے چاہیے علم چاہیے نا، بندہ اس سے لال پیلا ہو جاتا ہے، 10 سال سے ایک کام بھی صحیح نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے چاہیے علم، اور علم کو طاقت دیتا ہے ایمان۔ اب وہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر معاملات کیسے ہوں گے۔ اسی طرح زبان، گھر کے اندر زبان کے قول سدید، طنز سے، تانوں سے، نفرت سے یا زبان کی سختی سے دور سیدھی بات کرے، قول سدید، محبت کی زبان، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر مشترکہ کھانا، یہ بھی اپنے اندر ایک افادیت رکھتا ہے کہ ایک ٹائم کا کر لے، کوئی چیز چھوٹی موٹی ساتھ کھا لیں۔ بعض لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، سارا دن باہر رہتے ہیں اور رات کو بھی لیٹ آتے ہیں، تو چلو کوئی چیز ساتھ بیٹھ کے کھا لیں حال حوال کے ساتھ۔ اور باقی ہے کہ موبائل، یہ نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بٹھایا ہے تو پہلے موبائل نکال کے بیٹھ گئے، تو اس طرح نہیں۔ جب آپ کسی بڑے سے بات کریں، کسی سے بھی ملاقات کریں، چاہے دوست سے بھی، تو آپ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، آپ سیدھی فیس ٹو فیس بات کریں، یہ آداب ہیں۔ کھانے کے دوران بھی اسی طرح مسجد کے اندر بھی اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں 15-20 منٹ کے لیے آئے ہیں تو 15-20 منٹ آپ تھوڑا اس سے دور رہ جائیں، تو کون سے آغان فائر میں لگے ہوئے ہیں، تو جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ ان کو، جن کی مس کال آئی ہے ان کو معذرت کے ساتھ کال کرتے ہوئے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عزیز سامعین کریں۔ اسی طرح پہلا محاذ ہے گھر کے اندر جو اصول ہے وہ کیا ہے، قول سدید، نرم لہجہ، خلوص، تربیت، ایک جو ہے نا اولاد اور والدین کے ساتھ کمیونیکیشن، یہ بڑی ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتی، دوسروں کے ساتھ کرتی، اس میں ہے کہ اولاد کا والدین کے ساتھ ہو اور اسے اس کے سارا پتہ ہو۔ کئی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے نا اولاد بعض اوقات نقصان کرتی ہے، اس کے اوپر تربیت ہے، سمجھائیں۔ ہمارے ہاں کوئی جو ہے نقصان کرے اس کے اوپر تو بڑا مارتے ہیں یا اولاد کو اچھا بھلا ڈانٹتے ہیں، لیکن کردار کا نقصان کرے تو پھر پوچھتے تک نہیں۔ حالانکہ جب آپ کا بچہ کوئی بد کردار یا اخلاق کے لیول سے نیچے گرے پھر آپ اس کو تنبیہ سخت طریقے سے کریں۔ ہاں کوئی اب گلاس گرا ہے، چھوٹا بچہ گرا ہے، اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا، اس کو پیار سے سمجھا، اس کو کہیں پکڑنا کیسے، اس کو اس طرح پکڑنا، جب بھی پکڑو تو اس طرح پکڑنا، تو بیلنس کس طرح رکھنا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں گلاس توڑے تو مارنا شروع کر دیں، اگر وہ جھوٹ بولے تو پھر کوئی بات نہیں، کردار کے حوالے سے تنبیہ ہے، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ پنش، بتدریج ہوتے، پہلے آپ جو ہے نا وہ سمجھاتے ہیں۔ جس طرح یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی نا تو وہ حملہ کر دیا، تو چینی منسٹر نے کہا ان کو بھئی یہ کسی سے بات کرنے کا آخری طریقہ ہوتا ہے جنگ، پہلے آپ ان سے مذاکرات کرتے، معاملات کرتے، پھر پہلے آپ نے جنگ شروع کر دی، یہ کون سا طریقہ؟ تو بھائی پہلے مارنا نہیں ہے، پہلے اور طریقے، اسٹیپ وائز ہے نا، پہلے آپ پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ چلو سختی سے سمجھاتے ہیں، بعض اوقات بچے بھی ایسے ہوتے ہیں پھر آپ ان کو اور زیادہ سختی سے سمجھاتے ہیں، بس۔ عزیز سامعین کا دوسرا محاذ ہے وہ انسان کی ساری زندگی کہاں گزرتی ہے، کمانے میں۔ بھائی اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو سارا دن دکان پہ بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے، نوکری ہے تو سارا دن لگ جاتا ہے، تو جب انسان کی سب سے زیادہ انرجی اور صلاحیت دکانوں پہ لگتی ہے تو گویا اسلام پھر اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو دوسرا محاذ ہے، ایمان کا دوسرا محاذ کیا ہے، وہ یہ بازار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے،
اور جو آدمی محنت سے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کر نوکری کرتے ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں، ان کی لیگسی بھی اچھی ہوتی ہے، ان کا کردار کی وجہ سے لوگ بھی انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا کہ وَيْلٌ تباہی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرے۔ اب میری ایک بات ذرا غور سے سنیں، یہ مکی صورتیں ہیں، مکی صورت میں کون مکہ میں رہتے تھے جو آج اپنے آپ کو بڑا حسب نسب والا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس بندے کے لیے تباہی ہے چاہے کوئی ہو جو مال میں کیا کرے، ہیر پھیر کرے، ناپ تول میں کمی کرے، خود تو پورا لے، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور۔ تو فرمایا کہ جب یہ ہو تو ایسے لوگوں کو پہلے بتایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پہلے فرمایا کہ اس کا تو کخ نہیں رہنا، یہ برباد ہو گیا شخص جو یہ کام کرتا ہے۔ اسلام اصولی طور پر سب کو ایک ہی جو ہے اصول کے تحت چلاتا ہے، یہ قوموں، نسبوں اور زمانوں کے ساتھ اس کی کوئی تقسیم نہیں، سب کے لیے کائنات کے مالک کا ایک ہی پیمانہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، فرمایا کہ پیمانہ پورا رکھو، سیدھے ترازو رکھو اور ترازوؤں سے تولو، لوگوں کو کوئی چیز کم نہ دو۔ تو بھئی یہ اصل اسلام ہے۔ اگر یہ نہیں ہے بس داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں سر پہ ہوں بس جی ہاں جی میں کالر نہیں پہنتا، بین پہنتا ہوں، تسبیحاں چلا رہا ہے، اور تیرا کام یہ ہے۔ اب آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، داڑھی کسی کو فائدہ دے گی؟ اور بھئی وہ تو یہ ایمانداری دے گی نا، تو وہ ہے نہیں، باقی ساری دکھاوے کی چیزیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی نہ ہو، وہ تو ایک الگ سے اس کا ثواب یا اہمیت ہے، لیکن اصل نفع والی چیز تو یہ ہے، کردار ہے نا، صورت تو نہیں ہے۔ کردار مسلم کی ضرورت ہے، کردار نہیں ہے تو پھر شکلوں کو کیا کرنا ہے، ان کا کیا، وہ تو خیر کاٹو نا بس دیکھتے رہیں بس ختم۔ بلکہ وہ اس طرح ہے کہ کوئی چیز ہے، کسی چیز کا نام آپ بدل کے رکھ دیں، ہمیں اس کا نام میں رکھ دو پنکھا یا گولڈ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ چیز اوریجنل ہی نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو بھائی یہ اگر آپ نے بدلنا ہے تو کردار کو بدلیں، ظاہر بھی ہو لیکن کردار پہلے نمبر پر ہو، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے صاحب ایمان لوگو آپس کے اندر باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، ہرگز کسی طرح سے نہ کھاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم کریم ہستی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کس منصب سے نوازا گیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کے حوالے سے کتنے سخت فیصلے فرمائے۔ فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ یا اس بندے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اور ہے۔ جب وہ کھڑا ہوگا تو کس کیٹیگری میں کھڑا ہوگا؟ وہ پیغمبر تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلیسا منا۔ اور اسی طرح فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو کسی بھی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ بائی فورس آپ کسی کو ہتھیار اٹھا کے چلو بھائی کام کرو۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا جس نے کسی مسلمان پہ ہتھیار اٹھائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے کیا کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، یہ ایک درجن احادیث کے اندر آپ نے بتایا کہ یہ اس کردار کا حامل ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو آہنگ کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی اسی درجے میں آتا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی کرنے والا ہے۔ کس میں؟ فرمایا کہ جو خریدتے جو بیچتے وقت نرمی کرے، جو خریدتے وقت نرمی کرے، جو مطالبے میں نرمی کرے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحم کرتا ہے۔ کہ جو آدمی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے نا تو نرمی، ہاتھ ہولا رکھیں گے، خریدتے وقت بھی ہاتھ ہولا، کوئی مطالبہ کرتے ہوئے بھی ہاتھ ہولا رکھتا ہے، تو یہی مراد ہے۔ اور اگر آپ کی تجارت صحیح ہو گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعزاز بخشا، کیا انعام دیا، فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کی جماعت، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع الصدیقین والشہداء۔ اب دیکھیں صدیق کو پہلے اور شہداء کو بعد میں رکھا گیا، کیونکہ جو صدیق ہوتا ہے سچ بولنے والا، وہ روز اپنے مفاد کی قربانی دیتا ہے، وہ روز اپنے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ 5 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو آپ کو کبھی بھی لگے یہ مشکوک آمدنی ہے تو طویلیں کرنے کی بجائے 10 بندوں سے پوچھتا ہے، چلو 1-2 تو بتا دیں گے نا، ٹھیک ہے چلو بھائی کر لیں گے۔ جس بات پہ آپ کو لگے مشکوک ہے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑیں گے، اللہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے بندوبست بھی کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی طرح کے بیل اور انفاس میں کوئی بندہ جھوٹے کلیم نہ کرے، زکوٰۃ اور حقوق العباد ان کو پورا کرے، اور انسان دیکھے کہ آج جو میں نے کمائی کی ہے، اس کمائی میں نے کوئی جھوٹا دعویٰ تو نہیں کیا، جھوٹے دعوے کر کے تو کمائی نہیں کی۔ بندے ہوتے ہیں بھائی اس جیسی چیز تو ہے ہی نہیں، اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتی، بہت ہی 3rd کلاس ہے، کئی دعوے کرتا ہے۔ اسی طرح نام میں کمی نے تو نہیں کی، ٹیکس یا زکوٰۃ میں چوری تو نہیں کی، یا پھر یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، خواتین جاتی ہیں تو تصویریں بنا لینا یا بری نظر سے دیکھنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ کردار کی گندگی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اچھا تاجر ہوگا ان عزائم سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ تیسری چیز ہے وہ ہے موبائل۔ اب انسان گھر میں رہتا ہے یا پھر نوکری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، آج کل یہ موبائل ہے۔ تیسری یہ چیز ہے جو ہر وقت کھڑی ہے، 5 منٹ بعد نکال لیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اسلام نے واضح ٹھوس جو موقف دیے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اب میرے وقت بھی جو ہے نا ختم ہونے والا ہے، ایک آیت پڑھ کے بس اس کو مدعے کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو نا اس کے پیچھے نہ پڑ، اور یہ یاد رکھنا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو تمہاری سماعتیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے دل ہیں، یہ ان تمام کے بارے میں تم سے قیامت والے دن سوال ہوگا۔ آپ یہاں ٹھہرے اور دیکھیں کہ اگر میری آنکھوں کے بارے میں سوال شروع کر دیا تو ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کتنی حد تک پاس ہوتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں آنکھوں کا گناہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جیسے آپ کو کھولتے ہیں سوشل میڈیا، پہلے خاتون کا زیارت ہوتی ہے اور یہ بس چل رہا ہے۔ آپ خاص طور پہ ایسے کنٹینٹ یا ایسی اپلیکیشن جس میں آپ اپنی مرضی کا کنٹینٹ نہیں دیکھتے اس کو دفع کریں۔ ٹک ٹاک آپ اپنی مرضی سے ہو تو انگلیاں پھیریں گے، اچھی بھی آئے گی بری، ایسے دیکھیں ہی نہ۔ آپ دیکھیں سلیکٹو چیز، اب معلومات ہیں کوئی بھی چیز ہے تو آپ وہ چیز دیکھیں، بے حیائی یہ ساری چیزیں۔ اب آنکھوں کے بارے میں سوال ہو، کانوں کے بارے میں سوال ہو، دل کے بارے میں سوال ہو، تو پھر آپ سارے ذرا بیٹھیں، سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں پاس ہونے کے کتنے چانس ہیں؟ تو اس کو کوئی سوچا ہے یا بس دیکھی جائے گی؟ تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ کردار یوسف اپنے آپ کو بس جہاں یہ گندگی دیکھیں بس ختم، کوئی ضرورت نہیں، اور یہ نہیں کہ 2 منٹ کے مزے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیں۔ تو ایک لمبا معاملہ تھا، تو بھائی جب آذان کا وقت ہو تو آپ موبائل سے کو سائلنٹ کر دیں، نماز پڑھیں تسلی سے، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، پھر آپ جو ہے اپنی مصروفیات میں گزر جائیں۔ اسی طرح غلط، فحش اور غیبت اور اس طرح کی تمام وہ چیزیں جو کردار کو گراتی ہیں، ان تمام کنٹینٹ سے آپ دور رہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ اچھی بات ہے تو فارورڈ کریں، نہیں ہے تو جس کی تصدیق نہیں ہے اس کو نہ چھیڑیں ہی نہ۔ تو بہرحال یہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں کیا کہوں، تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کہ ایمان کے 3 محاذ، گھر، بازار اور موبائل، یہ 3 محاذ ہیں۔ اگر آپ ان محاذوں پہ کامیاب ہو گئے، گھر میں قول سدید، سیدھی نرم بات، ہر رشتے کو پورے خلوص کے ساتھ نبھانا، اور دوسرا ہے کہ رزق کمانے میں محنت، چاہے آپ جو ہے نا اتنی کریں، شدید محنت کریں، بےمانی نہ کریں، اور تیسرا ہے موبائل کی گندگی، اس سے آپ بچ جائیں تو انشاءاللہ پازیٹیو کنٹینٹ ہے وہ آپ دیکھیں۔ اب یہ بھی ہم بناتے ہیں، اگر آپ بھی دیکھیں تو یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ویور پہنچ ہے۔ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگتی ہے تو آپ دوستوں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بھیجیں،
اور تاکہ یہ کیا ہے ایک صدقہ جاریہ ہے، ہر اچھی بات صدقہ جاریہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے تھوڑا سا موضوع رہ گیا، لیکن وقت چونکہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ہمیں جو ہے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔